حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس اور کیا تم مجھے مال کے ذریعے مدد دو گے ایک خط لکھا۔ یہ خط چھوٹی اور مختصر لیکن بہت گہری بات اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے۔ السلام علیکم، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، ویڈیو کو لائک کر لیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ کافی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اس کی کچھ تفصیلات میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس اور اس کی قوم کے لیے ایک خط لکھا اور ہدہد کو دیا کہ وہ ان تک پہنچائے۔ کہتے ہیں کہ ہدہد اس کو اپنے پروں میں رکھ کر یا اپنی چونچ میں لے کر گیا۔ وہ ان کے ملک میں گیا، بلقیس کے محل تک پہنچا اور اس کے خاص کمرے میں چھوٹی کھڑکی کے ذریعے خط اندر پھینک دیا، پھر وہ ایک طرف ہو گیا تاکہ ادب کا اظہار ہو۔ بلقیس اس نظارے کو دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئی، پھر اس نے خط اٹھا کر اس کا مہر کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ خط میں لکھا تھا، یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور یہ لکھا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تم میرے مقابل اکڑ نہ دکھانا اور مسلمان بن کر میرے پاس آنا۔ بلقیس نے اپنے سرداروں، وزیروں اور ملک کے لیڈروں کو اکٹھا کیا اور کہا، اے میری قوم کے سرداروں، مجھے ایک عزت والا خط دیا گیا ہے۔ اس نے اس خط کو عزت والا اس لیے کہا کیونکہ جو اس نے دیکھا وہ حیران کن تھا۔ ایک پرندہ اس کے پاس خط لے کر آیا اور پھر ایک طرف ادب سے ہو گیا، اور یہ بات کسی بھی بادشاہ کے لیے ممکن نہیں تھی۔ بلقیس نے ان کے سامنے خط پڑھا، یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور یہ لکھا ہے۔ یہ خط چھوٹی اور مختصر لیکن بہت گہری بات کہہ رہا ہے۔ یہ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کا پیغام ہے، اور بلقیس اور اس کی قوم سمجھ گئی کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب بلقیس نے سلیمان علیہ السلام کا خط اپنے سرداروں کے سامنے پڑھا اور ان سے مشورہ کیا، تو اس نے کہا، جب تک وہ مل کر مشورہ نہ دیں تب تک وہ فیصلہ نہیں کر سکتی۔ انہوں نے اپنی تعداد، تیاری اور طاقت کا اظہار کیا اور پھر فیصلہ بلقیس پر چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب تھا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم اس پر چڑھائی کر سکتے ہیں، فیصلہ آپ کا ہوگا، جو آپ حکم دیں ہم اس کے مطابق عمل کریں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بلقیس نے کہا، بے شک جب بادشاہ کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور اس بستی کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا، اور یہ بات واقعی میں ایسی ہی ہوتی ہے۔ پھر اس نے صلح اور امن کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے سلیمان علیہ السلام کو راضی کرنے کی کوشش کی اور کہا، میں اسے اس کے مرتبے کے مطابق ایک تحفہ بھیجتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں، شاید وہ اسے قبول کر لیں اور ہمیں چھوڑ دیں، یا پھر ہم ہر سال ایک محصول لگا دیں جو ہم اسے دے دیا کریں تاکہ وہ ہم سے جنگ نہ کرے۔ قتادہ نے کہا، اللہ اس پر اپنی رحمت نازل کرے اور اس سے راضی ہو، وہ کتنی عقل مند تھی۔ پہلے مشرک ہونے کے باوجود اور پھر ایک مسلمان کے طور پر اس نے سمجھا کہ تحفہ دینا لوگوں پر اچھا اثر ڈالتا ہے۔ ابن عباس اور دوسروں نے کہا، اس نے اپنی قوم سے کہا، اگر وہ تحفہ قبول کر لیں تو وہ صرف ایک بادشاہ ہیں، تو ان سے جنگ کرو، اور اگر وہ تحفہ قبول نہ کریں تو وہ نبی ہیں، اس کی اطاعت کریں۔ تفسیر کے ماہرین اور سلف کے علماء نے کہا، ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک بہت بڑا ہدیہ بھیجا جو سونے، جواہرات، موتیوں اور دوسری قیمتی چیزوں پر مبنی تھا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان چیزوں کی طرف دیکھا بھی نہیں اور کوئی توجہ نہیں دی، بلکہ انہوں نے ان لوگوں کی تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم مجھے مال کے ذریعے مدد دو گے تاکہ میں تمہارے شرک اور تمہاری حکومت کو چھوڑ دوں؟ جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا گیا ہے۔
یعنی جو اللہ نے مجھے قدرت اور دولت اور لشکر کی صورت میں دیا ہے وہ تمہارے پاس موجود چیزوں سے کہیں بہتر ہے۔ ہم تم سے صرف اسلام یا تلوار کے طالب ہیں، واپس جاؤ ان کے پاس اپنا ہدیہ لے کر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ان کا ہدیہ واپس لے جاؤ اور انہیں کہہ دو ہم ان پر ایسے لشکر لے کر جائیں گے جن کا مقابلہ کرنے کی ان میں طاقت نہیں، یعنی انہیں زمین سے نکالا جائے گا۔ جب ملکہ بلقیس کا قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام لے کر واپس گیا اور انہیں اطلاع دی تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظمت کو پہچان گئی۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میں جانتی تھی کہ وہ صرف بادشاہ نہیں ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور ضد کرنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں۔ پھر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کرے گی اور کہا میں اپنے سرداروں کے ساتھ آپ کے پاس آ رہی ہوں تاکہ آپ کے دین کے بارے میں جان سکوں اور جو چیز آپ ہمیں بولتے ہیں اسے سمجھ سکوں۔ بلقیس نے حکم دیا کہ اس کا تخت جو سونے کا بنا ہوا تھا، یاقوت، زمرد اور موتیوں سے مزین تھا، 7 کمروں کے اندر رکھا جائے اور سب دروازے بند کر دیے جائیں۔ اپنے نائب کو اس نے ہدایت دی میری غیر موجودگی میں میری قوم اور تخت کی حفاظت کرنا اور کسی کو بھی اس کے قریب نہ آنے دینا جب تک میں واپس نہ آ جاؤں۔ پھر وہ اپنے لشکر کے ساتھ روانہ ہوئی جس میں 7 سردار شامل تھے اور ہر سردار کے زیر قیادت بے شمار سپاہی تھے۔ اسی دوران حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے انسانوں اور جنات کی مجلس کو اکٹھا کیا اور کہا اے سردارو، تم میں کون ہے جو ان کے مسلمان ہو کر آنے سے پہلے ان کا تخت میرے پاس لے آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا یہ خط لے کر جاؤ اور ان کے پاس ڈال دینا، پھر الگ ہٹ جانا اور دیکھنا کہ وہ جواب میں کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ ہدہد نے ایسا ہی کیا اور ملکہ نے اپنے درباریوں سے کہا قوم کے سرداروں، میرے سامنے ایک باوقار خط ڈالا گیا ہے، وہ سلیمان کی طرف سے آیا ہے اور وہ اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور میرے پاس تابع دار بن کر چلے آؤ۔ ملکہ نے کہا قوم کے سرداروں، جو مسئلہ میرے سامنے آیا ہے اس میں مجھے فیصلہ کن مشورہ دو۔ میں کسی مسئلے کا حتمی فیصلہ اس وقت تک نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس موجود نہ ہو۔ انہوں نے کہا ہم طاقتور اور ڈٹ کر لڑنے والے لوگ ہیں، آگے معاملہ آپ کے سپرد ہے، آپ اب دیکھ لیں کہ کیا حکم دیتی ہیں۔ ملکہ بولی حقیقت یہ ہے کہ بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب کر ڈالتے ہیں اور اس کے باعزت باشندوں کو ذلیل کر کے چھوڑتے ہیں، اور یہی کچھ یہ لوگ بھی کریں گے، اور میں ان کے پاس ایک تحفہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھوں گی کہ ایلچی کیا جواب لے کر واپس آتے ہیں۔ چنانچہ جب ایلچی سلیمان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کیا تم مال سے میری امداد کرنا چاہتے ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے، البتہ تم ہی لوگ اپنے تحفے پر خوش ہوتے ہو۔ ان کے پاس واپس جاؤ کیونکہ اب ہم ان کے پاس ایسے لشکر لے کر پہنچیں گے جن کے مقابلے کی ان میں تاب نہیں ہوگی، اور انہیں وہاں سے اس طرح نکالیں گے کہ وہ ذلیل ہوں گے اور ماتحت بن کر رہیں گے۔ سلیمان نے کہا اے اہل دربار، تم میں سے کون ہے جو اس عورت کا تخت ان کے تابع دار بن کر آنے سے پہلے ہی میرے پاس لے آئے؟